السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے اسٹوڈیو میں ہم حضرت شیخ ابو الفتح امام احمد بن محمد غزالی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی رحمہ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ کا نام احمد اور والد کا نام محمد تھا۔ آپ کی کنیت بعض نے ابو العباس، بعض نے ابو الفتح، جبکہ کچھ مورخین نے ابو الفتوح بھی لکھی ہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے آپ کو زین الدین، شمس الدین، شہاب الدین اور مجدد الدین کے القاب سے یاد کیا ہے، تاہم سب سے زیادہ آپ احمد غزالی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ آپ مشہور عارف و فلسفی حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تاہم تحقیق کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آپ کی ولادت 451 سے 455 ہجری کے درمیان ہوئی۔ آپ کی پیدائش اپنے بھائی کی طرح طاہران طوس ایران میں ہوئی۔ آپ اور آپ کے بھائی نے ابتدائی تعلیم امام احمد زادگانی کے پاس حاصل کی اور اس کے بعد اس زمانے کے مایہ ناز علماء اکرام سے اکتساب فیض کیا۔ جوانی کے ایام میں علم فقہ کے حصول کے ساتھ ساتھ ریاضت اور سیر و سلوک کی طرف بھی متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے اس زمانے کے مشہور عارف شیخ ابو بکر نساج طوسی رحمہ اللہ علیہ سے طریقت کے علم حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ نے بغداد کا سفر کیا اور مدرسہ نظامیہ بغداد میں تدریس کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ایک عرصے تک مدرسہ نظامیہ بغداد میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے اور تصوف کا جب آپ پر غلبہ ہوا تو سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے بڑے بھائی امام محمد غزالی صاحب احیاء العلوم کی تحریک میں شامل ہو گئے اور ان کے وصال کے بعد ان کی مشن کو کامیابی سے چلاتے رہے۔ وعظ و نصیحت، تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کے وعظ میں بے حد تاثیر تھی۔ آپ کی وعظ کی برکت سے ہزاروں لوگ راہ راست پر گامزن ہوئے اور آپ فصیح البیان اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد غزالی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد غزالی رحمہ اللہ علیہ بھائی ہیں۔ یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کی والدہ نے ان کی تربیت بہت اچھی کی اور اس طرح کی کہ ان کو نیکی پر لے آئیں، حتیٰ کہ وہ دونوں فرزند عالم بن گئے، مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں کافی فرق تھا۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی بھی عالم تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی، آپ بھائی سے کہیں کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی۔ چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور نماز کی جماعت سے باہر نکل آئے۔ جب امام غزالی نے نماز مکمل کی اور ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا مغموم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے، امی، بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی تو ماں نے اس کو بلایا اور کہا، بیٹا ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا، میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ پہلی رکعت انہوں نے ٹھیک پڑھائی، دوسری رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور چیز کی طرف تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ نماز پڑھ لی۔ ماں نے پوچھا امام غزالی رحمہ اللہ علیہ سے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی، امی بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی کتاب پڑھ رہا تھا اور نفس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و خوض کر رہا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ کی طرف رہی، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگے، ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو ماں نے ایک وقت ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا، افسوس تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے معافی مانگ لی، امی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا، امی مجھے تو کشف ہوا تھا، اس لیے کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑ دی، تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟
تو ماں نے جواب دیا، تم میں سے ایک تو کھڑا نفس کے مسائل سوچ رہا تھا اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں میں سے ایک بھی تو اللہ کی طرف متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہیں ہو۔ حضرت شیخ احمد غزالی رحمہ اللہ علیہ 520 ہجری میں ایرانی شہر قزوین میں وفات پا گئے، اور ان کی تصانیف کی ہم فہرست آپ کو دکھا رہے ہیں، آپ ان کی کتابوں کے عناوین دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔